یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ کسی بھی نبی یا ولی کو دور سے پکارنا شرک ہے، کیونکہ دور کی آواز سننا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کسی بھی نبی یا ولی کو دور سے پکارنا شرک ہے. ہم تو حضور غوث اعظم کو بھی یا غوث اعظم، ابھی ہم ادھر بھی آ جاتے ہیں. وہ ہم تو حضور غوث اعظم کو بھی یہ نبیوں کی بات کرتے ہیں. اچھا، اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی نبی یا ولی کو دور سے پکارنا شرک ہے، کیونکہ دور کی آواز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غیر اللہ کی نہیں. یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی سوا کسی اور کی صفت نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے. تو کہنے کی پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سوال ہے یہ عقل مندانہ ہے یا بے وقوفانہ ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ بے وقوفانہ ہے اور جاہلانہ اعتراض ہے. یہ جو ان سے جہل والا اعتراض ہے. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم کے اندر یہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. اچھا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے قریب تر ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا بندے سے دور ہے؟ دور ہے؟ تو جو بندہ بے وقوف کہے کہ نہیں دور سے آواز سننا صرف خدا کی صفت ہے، خدا کے سوا کسی کی صفت نہیں ہے، وہ عقل مندوں والی بات کر رہا ہے کہ بے وقوفوں والی بات کر رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میں قریب ہوں. اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے قریب تر ہے، اللہ اپنے بندے سے شاہ رگ سے بھی قریب ہے. تو بندے کی آواز جو اس کو پکار رہا ہے وہ قریب ہے اللہ کے لیے یا دور ہے؟ بتائیے، یا دور ہے؟ بھئی بندہ بے شک مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، وہ جہاں سے بھی خدا کو پکارے گا وہ قریب سے سن رہا ہے یا دور سے سن رہا ہے؟ قریب سے سن رہا ہے. تو جو بے وقوف کہے کہ جناب یہ تو دور سے سننا خدا کی صفت ہے، یہ نبیوں اور ولیوں کو دور سے پکارتے ہیں، تو وہ کیسی بات کرتا ہے؟ بے وقوفوں والی. جی اچھا، فرض کر لیں اگر تمہارے خود ساختہ قاعدے کو تسلیم کر بھی لیا جائے، ایک منٹ کے لیے ایزیوم کر لیں کہ ٹھیک ہے دور کی آواز سننا صرف اللہ ہی کی صفت ہے، تو نزدیک کی آواز سننا بھی تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. دور کی آواز سننا اللہ کی صفت ہے، تو پھر نزدیک کی آواز سننا بھی خدا کی صفت ہے. اب ہمیں کہتے ہیں کہ دور کی آواز سننا اللہ کی صفت ہے، یہ نبیوں اور ولیوں کی صفت نہیں ہے. نبیوں اور ولیوں کی صفت نہیں ہے، مگر ثابت یہ ہوا کہ دور کی آواز سننا خدا کی صفت ہے اور قریب کی آواز سننا بھی وہ بھی خدا کی صفت ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی کو دنیا میں نہ دور سے پکارو نہ قریب سے پکارو، اپنے منہ کو بند کر لو اور دنیا کا نظام درم برم کر دو. یہ خدا نے ان کو عقل، ان کو عقل جو ان سے وہ جو ان کو عطا فرمائی گئی ہے. تو خیر، ہمارا تو یہ نعرہ ہے یا رسول اللہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو دیکھ لیں جی، یہ اپنوں کی بھی نہیں مانتے، اپنوں کی بھی نہیں مانتے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اے صاحب جمال، اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے چہرہ منور سے چاند منور ہوا. اے صاحب جمال، اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے چہرہ منور سے چاند منور ہوا. چاند منور ہوا. لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کی ثنا ممکن ہی نہیں جیسا کہ آپ کی ثنا کرنے کا حق ہے.
جیسا کہ آپ کی ثنا کرنے کا آپ کی ثنا ممکن ہی نہیں. واقعی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بات ہی ختم کر دی. آپ کی ثنا ممکن ہی نہیں جیسا کہ آپ کی ثنا کرنے کا اے محبوب آپ کی تعریف ممکن ہی نہیں جیسی کہ آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے. تو پھر مختصراً بات کر دیتے ہیں کہ خدا کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ بعد از خدا کہ خدا کے بعد بس بزرگی میں آپ ہی کا مرتبہ اور آپ ہی